بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر وہاں سے آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی کہا یا اخی الصالح مرحبا۔ پھر وہاں سے چھٹے آسمان کے دروازے پر ہم پہنچ گئے۔ وہاں میتر ہابیل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی آ کر سلام پیش کیا اور پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جائے، آپ خوب سمجھ کر قبول کیجئے، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی عمر تھوڑی اور بہت ضعیف اور ناتوان ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک فرشتہ پھر ہیبت ناک دیکھا جس کو دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جائیں، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے دائنے کندھے سے بائیں کندھے تک 1 سال کی راہ ہے، اور بہت سے فرشتے بدصورت گردا گرد اس کے حاضر ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یا اخی جبرائیل علیہ السلام، یہ کون فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام مالک ہے اور یہ 19,000 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا دروغہ ہے۔ جس طرح حکم الہی ہوتا ہے یہ اسی طرح بجا لاتا ہے۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو السلام علیکم کہا۔ جواب سلام کا اس نے نہیں دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا، اے مالک، یہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تم ان کو سلام کا جواب نہ دیا اور ان کی تعظیم نہ کی۔ تب مالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور تکریم سے بٹھایا اور پھر کہا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاؤں پر آپ کو افضل کیا ہے اور تمام پیغمبروں کی امت تمہاری امت کی پیروی کرے گی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے مالک، یہ حیت دوزخ کی بیان کرتا کہ میں اس سے خبردار ہوں۔ مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اتنے میں درگاہ الہی سے حکم ہوا، اے مالک، جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے اسی کو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا یا رسول اللہ، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں اور اس کا طول و عرض ایک کا مانند زمین و آسمان کے ہے۔ اس میں آتش گونا گوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں، اور ہر ایک کے میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں،
اور ہر ایک مکان میں 70,000 کوٹھڑیاں آگ کی ہیں، ہر ایک کوٹھڑی میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی، پہاڑ اور درخت وغیرہ کو بھسم کر ڈالے، معاذ اللہ منہا۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے مکانات اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے ہیں ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں۔ ہر ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے، ہر سال 2 مرتبہ اپنی سانسیں چھوڑتی ہے، اس واسطے 6 مہینے سردی 6 مہینے گرمی دنیا میں رہتی ہے، اور اسی طرح گو نہ گو عذاب ذلت کا بیان کیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت غمگین ہو کر 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ مشاہدہ کر کے کہا مرحبا یا نبی الصالح، اور وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بعد سلام کے کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا ایک فرشتہ نیک صورت خوش خلق عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے، اور اس کے ہر 4 طرف نور چمکتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک صورت جمع ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور جنت کا دروغہ ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم یا رضوان الجنت۔ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی معانقہ کیا۔ پھر کہا مرحبا یا حبیب اللہ۔ اتنے میں حکم الہی ہوا کہ اے رضوان، میرے حبیب کو مالک دوزخ نے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تم ان کو جنت کی باتیں سنا کر خوش کرو۔ تب رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی پیغمبروں کی امت سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر جنت الفردوس میں واسطے سیر کرانے باغوں کے لے گئے تھے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح اور اقسام کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی، اے حبیب، میری امتوں کے واسطے یہی سب نعمتیں جنت کی ہم نے تیار کی ہیں، اور امت تیری ابد الاباد جنت میں خوش و محفوظ معزز و مکرم رہے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر قاضی الحاجات بجا لا کر آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی سبز زمرد سے بنایا تھا، اور اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں، اور سین اس کا موتی کا ہے، اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ، شراب اور شہد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے جو آپ کی خواہش ہے قبول کیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پیالہ دودھ کا پیا۔ یہ دیکھ کر سب فرشتوں نے آفرین کہی، پھر کہنے لگے یا حبیب اللہ، اگر آپ پیالہ پانی کا پینا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اور اگر آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہوتی، اگر شہد کا پیالہ اختیار فرماتے تو سب امت آپ کی لذت دنیا میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کو اختیار کیا، اس لیے آپ کی امت آفت و بلا سے نجات پائے گی۔ لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالہ میں چھوڑا ہے، اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ اس وقت پیئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اور اب جو کچھ سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو گئے، جو جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنے براق سے اترے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا میرا مقام یہاں تک تھا، اور آپ اب خود ہی تشریف آگے لے جائیے، اور مجھ کو سر منہ برابر آگے جانے کا حکم نہیں۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اخی جبرائیل، مجھ کو اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا حبیب اللہ، اور دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ کسی طرح سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اور میری صرف ایک التماس ہے کہ آپ جناب تعالی میں عرض کیجئے اور میرے حسب خواہش جواب دیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، مجھ کو آرزو ہے قیامت کے دن اپنے پروں کو پل صراط پر بچھاؤں اور اس کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتار دوں۔ اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے، جس کو رف کہتے ہیں۔ اس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں 70,000 پردے جواہرات کے تھے، اور مسافت ایک ایک پردہ کی 500 سال کی راہ تھی۔ آخر وہ رف میں بیٹھے اور مقام رف جو اسرافیل کی جگہ ہے پہنچے، اور پھر عرش نے وہاں سے جلدی اٹھا لیا۔ خطاب آیا جناب باری تعالیٰ سے اے حبیب آگے آؤ۔ حضرت نے چاہا کہ نالین پاؤں سے اتاریں، تب عرش مجید جنبش میں آیا۔ حکم ہوا اے حبیب نالین مت اتارو، ماں نالین کے آؤ۔ آن حضرت نے عرض کی یا الہی، موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ 40 روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نالین اتار کر طور سینا پر آئیں، اور یہ مکان تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیوں کر میں نالین سمیت آؤں۔ پھر حکم ہوا اے حبیب، موسیٰ کے اس واسطے نالین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک طور سینا ان کے پاؤں میں لگے، جس میں ان کو بزرگی حاصل ہو، اور تیری خاک نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں دیکھا کہ دائنی طرف کے 312 ممبر ہیں، اور بائیں طرف ایک ممبر بڑا عظیم الشان جڑاؤ جواہرات سے مرصع نظر آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ممبروں کا حوال دریافت کیا۔ خطاب آیا کہ دائنی طرف کے سب ممبر اور پیغمبروں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بائیں طرف ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کے دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔
جس وقت کو تو بائیں طرف منبر پر بیٹھے گا تو ضرور ہے کہ دوزکیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا، اور اسی وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دوزکیوں میں شامل ہو جائے گا تو اس کی شفاعت کرے گا تو میں اس کو بخشوں گا۔ غرض کوئی گنہگار تیری امت میں سے ہمیشہ دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ پھر رف نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہوا اور میں اس جگہ تنہا رہا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا تب ناگاہ آمد آواز ابو بکر صدیق کے یہ آواز میں نے سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توقف کر کہ بے شک پروردگار تیرا صلاۃ میں مشغول ہے۔ اس دم میں نے اس آواز سے متجب ہو کر اپنے جی میں کہا، یا الہی اس جگہ آواز ابو بکر صدیق کی کہاں سے آئی؟ لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی اور میں نے عرض کی، جناب باری تعالیٰ میں یا الہی تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ حکم ہوا ہے میرے حبیب، صلاۃ میری رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر، اور آواز ابو بکر کی اس واسطے تھی کہ وہ تیرا یار غار ہے اور انیس اور وفادار ہے، بس ایسے مونس کو آواز سننے سے وحشت تیری اس مکان میں دفع ہوگی۔ اس واسطے میں نے ایک فرشتہ بصورت ابو بکر کے پیدا کیا اور اس کی آواز مثل آواز ابو بکر کے ہے، اسی نے آواز دی تھی، چنانچہ اس سے تیری وحشت جاتی رہی۔ اور بعد یوں بھی روایت کی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہوا اس وقت ایک قطرہ پانی کا کہ شیریں زیادہ شہد سے اور زیادہ ٹھنڈا برف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آیا اور اس علم اول آخر کا معلوم ہوا، تب وحشت دل سے جاتی رہی۔ پھر 70,000 پردہ نور سے گزر کر کعبہ قوسین میں پہنچے اور وہاں پر احادیث کا ظہور پایا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور احادیث کا دیکھا، فوراً اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھا اور پھر ایک آواز آئی، اے دوست میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ اسی وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ترجمہ یعنی ہر قسم کی عبادت خواہ وہ مالی ہو یا بدنی یا روحانی اللہ کے واسطے ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہے تجھ پر اے نبی اور رحمت اللہ تعالیٰ کی اور برکتیں اس کی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر۔ پھر اسی مقام میں فرشتوں نے کہا، اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اس کے اور رسول اس کے ہیں، اور وحدہ لا شریک۔ اس مقام میں اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے میرے حبیب جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا اس کو ہر نماز کے قعدے میں پڑھا کیجیے۔
اور پھر فرمایا ہے میرے حبیب عرش و کرسی لو و قلم زمین و آسمان نباتات و جمادات بلکہ جز و کل مخلوقات 6000 عالم خشکی اور 12000 عالم تری کے اور آفتاب مہتاب اور ستارے بروج اور جنت اور دوزخ تیری محبت کے سبب سے میں نے بنائے ہیں، اور اس وقت تیرے واسطے اجازت ہے، جو تو چاہے سو مانگ، تیری میں منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر خداوند قدوس سے عرض کی، میں امت گنہگار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہذا تو میری امت کے گناہ بخش۔